آج بھی حسب معمول وہ پھولوں کی دیکھ بھال میں دن کاٹنے کا آغاز کر چکی تھی۔ کچھ ضروری چیزیں درکار تھیں۔ تبھی وہ کرسی پر بیٹھی دیدا کے بال پیار سے سہلا رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے فراک کے نیچے چوڑی دار پیجامہ پہنے، شانوں پر مکمل دوپٹہ پھیلائے، جو کرسی پر بیٹھتے ہونے کے باعث کافی سارا زمین کو چھو رہا تھا۔ لو بٹیا رانی، تم نے جو جو پودے منگوائے سب لے آیا۔ مالی بابا اس کے کہنے پر کچھ نئے موسمی اور پہاڑی پھولوں کے پودے اور سبزیوں کے بیج لائے تھے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے منی پلانٹس جن کے گملے مالی بابا کا بیٹا اٹھائے باری باری لان میں رکھ رہا تھا۔ نیلم نے دیدا کو گود سے اتارا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور مالی بابا کے 10 سالہ بیٹے سے خود ہی وہ منی پلانٹس کے پودے لے کر رکھنے لگی۔ بہت اچھا ہو گیا یہ تم، اور پلیز میرے جانے کے بعد اچھے سے دیکھ بھال کیا کریں۔ اتنا خوبصورت لان ہے، میں چاہتی ہوں جب یہ سارے پھول کھلیں تو میں انہیں ایک ایک کر کے کینوس پر اتاروں۔ وہ خواب زادی تھی، تبھی تو اس کے لفظ بھی ایک جادو رکھتے۔ جہاں اس کی تاکید اور قدرت سے محبت کے وہ مالی بابا معترف ہوئے، وہیں وہ 10 سالہ عمر بھی بڑے اشتیاق سے گملے ترتیب سے رکھتا نیلم کے قریب آیا۔ نیلم باجی، کیا آپ بندوں کی بھی تصویر بناتی ہیں؟ میری بھی بنواؤ نا، مجھے بڑا شوق ہے۔ عمر کی پرشوق خواہش پر جہاں مالی بابا اور نیلم ہنس دیے، وہیں ہلکی پھلکی سوبر سی لک میں آتی مناحل بھی اس رونق بھرے ماحول کو تکتی مسکراتی وہیں آ گئی۔ ہاں ہاں، اسے دیکھو ذرا بچہ جی، یہ وقت آپ کی پڑھائی کا ہے، چلو شاباش کتابیں لے کر آؤ، نیلم سے سمجھ لو جو سوال سمجھنے۔ مناحل پیار سے عمر کے بال سہلائے اسے شرارت سے کہتے بولی، تو وہ بھی دبی دبی مسکراہٹ لیے فوری فرما برداری میں سر ہلاتا بھاگ گیا تھا۔ جبکہ رنگ برنگے پھولوں کی بہار پر نگاہ پڑتی مناحل کا مانو دل نہال ہوا۔ وہ بھی کچن کے لیے نکلنے والی تھی، تبھی جانے سے پہلے یہاں چلی آئی۔ سچ کہتے ہیں نیلم، جہاں جاتی ہیں پھول خود ہی ارد گرد مہکنے لگتے ہیں۔ میرے گھر کی تو رونق دوبالا کر دی تم نے جان۔ لک، ایسا لگ رہا ہے میرا لان بذات خود نرسری بن گیا۔ مناحل کی خوش اور رش دونوں دیدنی تھا، اور نیلم نے مسکرا کر باہیں پھیلائے ایک جادوئی حصار میں لپیٹ کر یہ کھلکھلاتی دانتوں وصول کی۔ ہے نا بس خانہ جان، میں نیکسٹ آؤں نا تو مجھے یہ سب ایسے ہی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں اس کراٹس پر جگہ جگہ پودے اور پھول اگ جائیں، تاکہ دنیا کے کربناک حقیقتیں یہ بے مول سے جاندار اپنی دلکشی میں جذب کر لیں۔ وہ گہری آنکھوں والے خیالات بھی مقدس اور پاک رکھتی تھی۔ اسے ہر قدم پر بہار درکار تھی۔ وہ اپنے لیے بہترین مانگتی تھی، بہتر نہیں، بہتر مانگتا تو اس کے نزدیک عام سی طلب تھی۔ فلاسفر بنو گی جلد، ہاں ہاں میرے دل کا ٹکڑا۔ چلو پھر تم دو ان کو وقت، میں نکلتی ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ فریدہ آج کڑھی چاول اور کوفتے بنا دے گی۔ ٹیک کیئر۔ اپنی دنیا میں پہنچنے کی جلدی لیے وہ نیلم پر ڈھیر سارا پیار نچھاور کے چلی گئی، جبکہ نیلم نے مسکرا کر کھلکھلاتے پھولوں کی جانب دیکھا اور واپس مڑی۔ مالی بابا اب صاف اور اچھی مٹی کے ذخیرے سے گملوں کو بھر رہے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر کھاد کی بوری بھی وہ لا رکھ کر چلے گئے تھے۔ آپ مجھے کھاد ادھر لا دیں، باقی کا کام میں خود کرتی۔ نیلم نے شانوں پر پھیلے ملائم آنچل کو پکڑ کر کمر کی ایک طرف باندھا اور وہیں بیٹھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو ہلکی پھلکی باڑ میں قید کیا گیا، مگر پھر بھی چند آوارہ مزاج زلفیں اس کے چہرہ مہتاب پر لہرانے لگی۔ کبھی گال کو بوسہ دیتی تو کبھی نیلم کے ہاتھ کی قید میں آ کر کان کے پیچھے جا بیٹھتی، دہائی دیتی۔ وہ اپنے من پسند کام میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب عبداللہ اور مانور بھی دوبارہ سو نہ سکے، تبھی ادھر ادھر پہاڑوں کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ مبین کو بھی ساتھ لے جانے پر وزد تھے، مگر اس نے صاف جانے سے منع کیا، اپنے ایک ارجنٹ کام کا بہانہ کر دیا۔ مگر وہ دو آفت کی پریاں مان کو اپنے ساتھ زبردستی لے گئے تھے۔ چھوڑو یار انہیں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کہاں ان ٹھنڈی آنٹی سے سر کھپاؤ گی؟ میں بتا رہا ہوں، ہم مل کر دنیا گھوم سکتے ہیں۔ اونچے اونچے سرسبز درختوں، نیلے آسمان پر
اڑتے خوبصورت پرندے اور بلند و بالا پہاڑوں کو مبہوت ہو کر تکتے وہ چٹیر میدان میں پیدل چل رہے تھے۔ مانور کو کچھ فاصلے پر دکھائی دیتے کیفے چھوڑ کر آئس کریم دلوائے اب وہ مسکراتا ہوا مان سے فلرٹ کرنے کی کوشش میں تھا، جو یہاں کی دلکشی اور خوبصورتی تکتے ہوئے عبداللہ کی آفر پر سر ترچھا کے چہرہ موڑ گئی، جہاں کندھے اچکا کر خاصا مسکین و معصوم تاثر دیا گیا تھا۔ آہا، تو تم مجھ سے فلرٹ کر رہے ہیں؟ مان کی مسکراہٹ شرارت سے بھری وہیں وہ اقرار کر رہا تھا، جس پر وہ مزید ہنسی۔ اور کیا لڑکیاں ترستی ہیں کہ یہ شہر کے ٹاپ میگزینز میں فرنٹ کور پر آنے والا ڈیمانڈنگ ماڈل شو سٹاپر کبھی ہماری سمت نظر ڈالے۔ جلد ایک فلم بھی سائن کرنے والا ہوں، سوچ لو ایسا ہاٹ بندہ نہیں ملے گا۔ سینس آف ہیومر ویسے بھی میرا ہائی ہے، جبکہ شکل پر تو ماشاء اللہ نور برستا ہے۔ رہی بات پیار ویار کی تو بہت دبنگ ہوں اس میں بھی، اتنی ساری کوالٹیز والا اب کیا فلرٹ بھی نہ کریں؟ اپنی خوبیاں گنوائے وہ راز ہنسی گردن اٹھا کر کچھ زیادہ ہی پھیل گیا تھا، تبھی تو مان نے مصنوعی گوری سے نوازتے ہوئے مڑ کر ایک چپت سیدھی اس کے کندھے پر رسید کی۔ ہنس تو دونوں ہی پڑے تھے، کیونکہ جانتی تھی وہ مذاق کر رہا ہے، پہلے سے ہی کسی پر پری کا اسیر ہو چکا ہے، اور یہ سب سے بڑا راز اس نے مان ہی سے شیئر کیا تھا۔ چونکہ ہم عمر ہونے کے باعث وہ دونوں بہت گہرے دوست بھی تھے۔ اللہ اسے صبر دے جو تم جیسے شوخی کو برداشت کرنے والی ہے۔ بائی دا وے، تم نے تائی جانوں سے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا اسے؟ پہلی بات جہاں مان نے خفیف سے گدگدی دیتے تبسم کے سنگ کی، وہیں دوسری پر وہ فکر مندی سے جاننا چاہتی تھی، جبکہ عبداللہ صاحب بھی پر اسرار سی مسکراہٹ منہ میں دبائے پھر گہرا ٹھنڈا سانس بھر گئے۔ آہا مان، کیا ڈسکس کروں؟ وہ تو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ جب سے یونی ختم ہوئی ہے تب سے دیکھ بھی نہیں پایا اسے۔ انسٹا فیس بک پر وہ فالتو لوگ ایڈ نہیں کرتی، میں اس تک پہنچوں تو کیسے یار؟ اور جب تک پہنچتا نہیں میرے پاس ماں جان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے کچھ نہیں یار۔ آفٹر آل انہیں مجھ سے ہونہار آفت بچے سے کم از کم لڑکی پٹانے کی پوری امید ہوگی۔ مبین صاحب تو ہیں ہی اللہ جی کی گائے۔ اپنا درد بھرا دکھڑا وہ جس رنجیدگی سے سنا رہا تھا، مان سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوا، اور اس سے زیادہ ہنسی فالتو ہونے پر آئی۔ نام ڈبا دیا تم نے عبداللہ، مطلب 2 سال سے اب تک تم فالتو کی فہرست میں ہی ہو۔ ہاں ہاں، تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور خبردار جو مبین کو کچھ کہا، کڑوڑے کے آئیڈیل ہیں وہ، ایسا ہمسفر صرف قسمت کی دھنی کو ہی ملتا ہے۔ جہاں وہ پہلی بات پر ہنستی ہوئی اس کے ساتھ ہم ختم ہوئی، وہیں آخری جملے کو ادا کیے اسے تصور میں مبین عارض کو لانا پڑا، جبکہ عبداللہ صاحب کے منہ پر مسکینی اتری۔ پتہ نہیں ان حاجی صاحب میں کیا دیکھتی ہیں لڑکیاں، آپس کی بات ہے کہ واقعی ان پر فریفتہ لڑکیاں تو اس نگر موجود ہیں جہاں وہ چاہتے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی کے بات ہے کہ سنگاپور کی ایک نوابزادی نے پرپوزل بھیجا تھا، کمپنیز کا کانٹریکٹ تھا نا، لیکن ہماری ٹھنڈی آنٹی، میرا مطلب مبین عارض صاحب نے اس اتنی پیاری حسینہ کو کنسیڈر کرنا تک مناسب نہ سمجھا۔ تعجب اور رش ملائے وہ جو بتا رہا تھا، اس پر مان بز دھیما سا مسکرائی ہوئی چل رہی تھی، جبکہ عبداللہ صاحب کو صاف صاف ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ حسن نہیں خواب کے اسیر ہوں گے، خواب کی کشش حسن سے بڑی ہوتی ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ مان کی مدھم مسکراہٹ میں کہی بات پر عبداللہ نے ناسمجھی سے سر کھجایا، کیونکہ عقل جناب کی تھوڑی موٹی جو تھی، ان کے لیے ناپید ہو چکی شہزادیوں میں سے ایک لانی پڑے گی۔ ویسے تم بھی بری نہیں، اپنی عقل کو کام لاتا وہ یہ نایاب حل ڈھونڈ تو لایا، مگر آخری بات پر نہ صرف وہ کہکا لگائے پیچھے دوڑا بلکہ مان بھی اسے گھورتی پیچھے ہی اس کی شامت لانے کے لیے دوڑ گئی۔ تینوں نے مل کر کافی ساری جگہ گھومنی تھی، اور مبین صاحب کے بغیر ہی وہ لوگ مزے سے سیر میں مگن ہو چکے تھے۔ بھائی ہمیں کچھ سمجھائے نہ جان، اب آپ یوں پہلیوں میں بات کریں گے تو کیا سمجھ آئے گی؟ صوفے پر براجمان سلک کی خوبصورت دیدہ زیب ساڑی پہنے، دھیمی مخملی میک اپ اور
तय से चेहरा जगमगाए हुए वो खासे मुस्कुराते नकोश के संग फ़ोन पर मुखातिब थी। किसी इस्तराब के मारे तृष्णा से मुसाफिर की सीधी सादी रूदात भी माँ जान समझ ना पा रही थी। आप हंसेंगी तो नहीं? मेज़ पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन बेताबी से गिरा था। वो मोहतात व बेकल हुए आहिस्तगी से यकीन मांग बैठा, जिससे महाजबीन के होठों पर उतरी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। क्यों हंसेंगे हम अपने राज दुलारे की बात पर? कहिए मुबीन आरिस, आपकी माँ आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। वो लाउंज से उठकर इसी तजवज़ुज़ की कैफियत में अब अपने कमरे की सिमत गामजन था। अभी कुछ देर पहले ही जमालुद्दीन ने इसके कमरे की खिड़की ठीक करवाई थी और खोल भी दी थी ताकि ताज़ा हवा कमरे के अंदर आए। वो जो बचपन में आप मलमल के आंचल वाली शहजादी की कहानी सुनाती थी, जिसने अपने शहजादे को अपने कैनवस पर उतार कर बिना देखे बनाया, क्या वो शहजादी इस हकीकत दुनिया में भी हो सकती है? अपनी इस अजीब व गरीब बात पर वो खुद भी उलझा और बेबस था, मगर दूसरी जानिब से हसीन सी हसीन ने मुबीन आरिस को खफा किया था। अभी कुछ लम्हे पहले ही तो इसने माँ से ना हंसने का यकीन पाया था। चरस बोलकर इंतहाई प्यारा लगा और माँ जबीन जानती थी इनका चांद खफा होकर मुंह बना चुका होगा। तभी हंसी को एक दिलकश तबस्सुम में ढाल गई। आप हंसी माँ? नॉट फेयर। वो भी जैसे बच्चे बने खफा हुआ और खफगी जताई। मुबीन आरिस के कदम लम्हा बलम्हा दर्द दीदार की सिमत गामजन थे। दिल की धड़कन रुकने लगी थी। कुछ ख्वाबनाक आवाज़ें लाशौर में उभर आई थी। एकदम कैफ परवड़ सी हवा चलने लगी जो मुबीन आरिस को झोंके और नीलम को झोंकों से अपनी खबर देने लगी। इन दोनों के चेहरे एकदम सुकून से भर गए। हाँ, वहाँ मुस्कुराहट भी थी। माफ़ कीजिए जान, लेकिन आपने पूछा ही ऐसा सवाल कि हम हंसी रोक ना पाए। फैंटेसी स्टोरीज़ बस एक ख्वाब होता है, ना वो कहानियाँ सच्ची होती हैं मुबीन, ना इनके किरदार इस अजीब व गरीब सी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कहानियों को खूबसूरत बनाया जाता है, लेकिन हकीकत को इस रंग में ढालना बहुत नामुमकिन शय है। माँ जबीन ने अव्वल तो माजरत की और फिर अपने लख्ते जिगर के सवाल का अपनी जानिब से मुनासिब जवाब दिए वाक़िफ़ भी कर गई, मगर इस शख्स के चेहरे पर मायूसी का पहरा आन बैठा। इसे महसूस हुआ जैसे सुबह का वो मंजर भी इसके लाशूर में कहानी के किसी बैठे हिस्से का सबब था। मगर तब इसका दिल शिद्दत से धड़क उठा जब इस खुली खिड़की के पास आते ही मुबीन आरिस के कदम थम गए। इसकी धड़कन जामिद हुई, वहीं समात हर लफ्ज़ से इनकारी हुई। एक मीठी लय पर हवा के झोंके रक्स करने लगे। वहीं खिड़की, वहीं इसकी खिड़की के पार का मंजर और वही कहानी वाली शहजादी। कहानियों के किरदार एग्जिस्ट करते हैं माँ, करते हैं। एक ट्रांस की इसी कैफियत में मुबीन आरिस के हाथ ने इस कॉल को मुंतखब किया था। ले, क्या हो गया हमारा चांद को? एकदम बंद होती कॉल पर माँ जबीन भी पहले हैरत व फिक्र में डूबी और फिर मुस्कुरा दी, और वो दीदार के लिए तैयार सा इसकी एक झलक का मुंतज़र खिड़की के करीब तर चला आया। वो अब इसके सामने थी। मध्यम धूप की हल्की हल्की रोशनी की मेहरबानी में वो इसे दिखाई दे रही थी। सुबह नूर का सारा उजला मुस्तार लेकर अपने सरापे पर ओढ़ लेती वो बांग की सजीली रूह अफरेज सी बादल के नरम व मुलायम गोलों की मानिंद पुरकशिश हाथ लगाए, गोया इसके नफीस दामिन के मैला होने का गुमान होता। वो सुबह की बनिस्बत अब बिल्कुल मुनफरद थे। लेमन का पौधा ज़मीन में बहुत महारत से लगाने के बाद वो अपना बंधा मलमल का आंचल खोले फिर से शानों पर डाल रही थी, और फिर जब रुख यार सामने आया तो मुबीन आरिस की ज़िंदगी भर की सारी हिम्मत का हवा होना तय पाया। ज़िंदगी भर की कमाई हकीकत पसंदी इस ख्वाबज़ादी के आगे मिसमार हुई। वो देख रहा था अपनी फक दो आँखों से, आखिर दो आँखें कितना देखें। दिल ने लपक लपक कर दस्तकें देकर क्वाड़ तोड़ दिए। जज्बा, वो एक खुदवर जज्बा देखते ही देखते इस शख्स के पूरे वजूद में अपनी जड़ें फैला गया था। वो अपना काम पूरी तवज्जो किए गमलों में लगाए पौधों और ज़मीन में बोए बीजों को पानी दे रही थी, इससे बेखबर कि कोई इसके शहर में सरतपार गर्काब हो गया। वो इसे बिना पलके झपकाए, बिना रुख मोड़े, बिना सांस लिए देख रहा था। मुबीन आरिस की कहानी की
ابتدا ہو چکی تھی۔ یہ وہی ہے، یہ وہی شہزادی ہے، وہ بڑبڑا رہا تھا پاگلوں کی طرح، اور شہزادی کے اس جان لیوا دیدار کی سرمستی مبین عارض کی نس نس میں رواں ہو چکی تھی۔ وہ ہنسی اور اس کی سیر چشمگین حد امکان سے بھی کہیں دور تک ایسے روشن ہوئی جیسے اپنے مداروں میں چلتے ہوئے سارے سیارے ایک دم سے ٹکرا گئے۔ سرخ تازہ گلابوں سے ایسی چمکتی جنبیل کی کلیاں برآمد ہوئیں، آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں ہی گالوں سے اٹکیلیاں کرتے بالوں کی ایک لٹ کو دھیرے سے پیچھے کیا، بھاگتی صبح کی سانس چڑھنے لگی، دن ڈھلنے لگا۔ پودوں پھولوں اور بیجوں کو زمین کی تہہ کے حوالے کرتے جب تک وہ واپس اندر ملازمت سے کھانے کی صورت حال پوچھنے آئیں، کمرے کی جانب سے اس کی فون کی بیل نے نیلم کا دھیان کھینچا۔ فیاض صاحب نے بہت کوشش کی کہ شاویر کے خسارے کو سر و قلب سے اتار دیں، مگر ان کی نکاحت سے بھری طبیعت اس زخم کے ہرے ہونے کو سہ نہ سکی اور وہ عارض قلب کی ابتری سے بستر پر جا لگے۔ امر اور شاہویر کی کئی کالز آ چکی تھی اور تبھی نیلم کے ہاتھ اپنا فون اٹھا کر دیکھتے ہوئے کانپے۔ دل تھا کہ سوکھے پتے سا پھڑپڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمل یا شاہ لالہ کو کال کیے اس افراتفری کا سبب پوچھتی، باہر سے اجلت میں پریشانی کے سنگ آتے مالی بابا نے نیلم کو پکارا۔ بیٹا، منہل بیٹی کا فون آیا تھا مجھے۔ آپ کے بابا فیاض صاحب کی یکدم طبیعت بگڑ گئی تھی تو انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ منہل بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ ریڈی ہو جائیں، شاویر آپ کو لینے آ رہا ہے۔ یہ روح تک شگاف ڈالتی خبر گویا نیلم کے قدموں تلے سے زمین سرکا گئی۔ بمشکل اپنے آنسو روکتی وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے عمل کا نمبر ملانے لگی اور دوسری ہی بیل پر عمل نے فون اٹھایا۔ ہاسپٹل کے ہاتھے سے نکل کر فون پک کیے، کان سے لگایا۔ نیلم کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ بابا سے وہ حد درجہ اٹیچ تھی اور ان کی تکلیف سے وہ بہت ٹوٹ گئی تھی۔ فیاض صاحب کو بروقت ہاسپٹل لانے سے ان کی جان بچائی گئی تھی، لیکن تب بھی یہ جھٹکا ان سب کو نڈھال کر گیا، خاص کر شاویر کو۔ کہ کیا ہوا میرے بابا جانی کو؟ عمل، وہ ٹھیک ہے نا؟ فون لگتے ہی وہ آنسو میں بھیگی آواز کے سنگ منمنائی، جبکہ عمل نے ایک افسردہ سی نگاہ مہرو اور خالہ جان پر ڈالی جو مسلسل دعاؤں کا ورد کرنے میں منہمک تھے۔ ہاں جان، آپ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے تھے، کوئی ٹینشن لی ہے؟ تم گھبراؤ مت، شاہویر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آ جاؤ، شاید خالو جان تمہیں ہی یاد کر رہے ہوں۔ عمل نے ہر ممکن تسلی اور ڈھارس تو تھمائی، مگر نیلم کے آنسو تب تک یوں ہی موتیوں کی مانند گرنے والے تھے جب تک وہ بابا کے پاس پہنچ کر ان کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لیتی۔ میرے بابا کا خیال رکھنا اور مما کا بھی، روندی آواز کے سنگ وہ کہتی، فون کاٹتے اپنے آنسو پوچھتی۔ باہر آئی تو منہل بھی تب تک آ چکی تھی۔ وہ بھی پریشانی سے لپک کر نیلم تک آئی اور گلے لگائے تسلی دی۔ بات ہوئی ہے عمل سے میری، بابا خطرے سے باہر ہیں، نیلم نے فوری بتایا، جس پر منہل نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور پیار و اداسی کی ملی جلی کیفیت کے سنگ نیلم کی گال سہلائی۔ شاویر آتا ہوگا، عمل آلے واپس تو ہم بھی چکر لگائیں گے، تم میری طرف سے بھی فیاض بھیا کی طبیعت پوچھ لینا۔ پریشان مت ہو چندا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ منہل اس کی اداسی دور کرنے کے جتن کرتی رہی، مگر نیلم کا بس نہ چلا کہ اٹھ کر بابا جانی کے پاس پہنچ جائے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بوسہ دے اور طبیعت بگاڑ لینے پر بہت سارا ڈانٹے۔ جبکہ دوسری جانب عمل نے مہرو اور مہک کو تسلی دینے کا منصب سنبھال رکھا تھا، مجھے حوصلے کو تھامے رکھنے کی تاکید کرتے خود بستر پکڑ کر کتنا ستاتے ہیں۔ فیاض صاحب ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ مہک کی پریشان صورت اور یہ دکھ پہنچاتی بات سن کر مہرو اور عمل دونوں ہی اداس ہوئے۔ ڈونٹ وری خالہ جانو بہت اسٹرانگ ہیں آپ کے حبی، وہ آ رہی ہے نا ان کی لاڈلی، یقیناً اس سے گھبرا گئے ہوں گے، پریشان نہیں ہو، سب بہتر ہو جائے گا۔ عمل نے اس سچویشن میں بھی نرمی سے ماحول کو خوشگوار کیے مہرو اور مہک کی اداسی سانڈری کر دی، اور پھر ڈاکٹرز نے کل تک انہیں ڈسچارج بھی کر دینے کی خبر دے کر گویا ان تینوں نازک دل والوں کو حوصلہ تھمایا۔ جانے کون کون سے دکھ اپنے سینے پر لاد کر وہ کربناکی سے اپنی سرخ شعلہ آنکھیں بار بار رگڑتا جا رہا تھا، پھر سامنے دیکھ کر گاڑی چلاتا اور پھر سے بصارت دھندلانے پر آنکھیں بے دردی سے رگڑ ڈالتا۔ 2-3 گھنٹے کا یہ فاصلہ
اس نے خود سے جنگ کرتے گزارا تھا، رہ رہ کر عمل کے الفاظ ہتھوڑوں کی مانند اس کے دل پر بج رہے تھے۔ آج وہ واقعی تکلیف میں تھا اور پھر بابا کی طبیعت کے بگڑنے پر مزید کمزور پڑ گیا۔ وہ منہل خالہ کے گھر سے ابھی 20 منٹ کے ہی فاصلے پر تھا جب کسی کے اچانک اس کچی سڑک پر آنے کے باعث شاہویر نے بمشکل بریک لگائی۔ بروقت شاہویر کے ہوا کے دوش پر اڑتی گاڑی کو بریک لگانے نے اسے بچا لیا، ورنہ آج وہ سیر کرتی کرتی یقیناً اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ ہاتھ میں پکڑا فون خوف اور سٹل جاتی موت کے دبدبے سے جہاں نیچے زمین پر گرا وہیں وہ بپھری موج بنا اس بد دماغ لڑکی کو گھورتا ہوا باہر نکلا اور بنا اپنی سرخ عتاب زدہ آنکھوں کے نوحے چھپاتا وہ پتھر ہو چکی مان کی جانب لپکا۔ عبداللہ اور مانور کہیں پیچھے ہی تھے اور مان واپسی پر تینوں کی دوڑ لگا کر گھر واپس جانے کی شرط مان کر گویا اپنی زندگی کی پہلی اور آخری غلطی کر بیٹھی تھی۔ دماغ سٹ ہے آپ کا؟ ابھی گاڑی تلے آ کر کچلی جاتی۔ یہ میراتھن ریس کا گارڈن ہے کیا جو پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی؟ فار گاڈ سیک تھوڑا خیال کریں۔ بنا اپنے لہجے کی تپش اور سختی میں کمی کیے وہ بوکھلائی ہوئی مان پر غصہ ہوا، جو خود یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہوا کیا۔ گلے سے تھوک نگلتے ڈر کر پیچھے دیکھا تو نہ عبداللہ تھا نہ مانور، اور اب اس آتش فشاں سے بندے کی گہری سیاہ آنکھیں اسے دہشت زدہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، ایکچولی بچوں کے ساتھ بچی بن گئی تھی، پتہ نہیں کہاں گئے یہ دو۔ پلیز میں معافی چاہتی ہوں، غلطی میری تھی۔ یہ رہا راستہ، پلیز آپ جا سکتے ہیں۔ مان نے گھبراتے ہوئے پہلے تو وہ سرخ عتاب بھری آنکھیں بمشکل دیکھی اور پھر معذرت کیے فوراً سے پہلے راستے سے مکمل ہٹ گئی، اور شاہویر نے بھی اپنا غصہ دبایا اور واپس ایک سلگتی سی نگاہ مان پر ڈالے۔ جس طرح طوفان بنا اس کے راستے میں آیا، ویسے ہی یہ ناقابل فراموش سا جھٹکا دے گاڑی بھگا لے گیا، اور مان نے اپنے چہرے پر ابھرتی خوف اور ڈر کے باعث نمی ہتھیلیوں کو جوڑے صاف کی اور پیچھے دیکھا، جہاں وہ دو ایک دوسرے پر درختوں کے پتوں کی بیلیں نچھاور کرتے پھدکتے اور اپنی ہی دھن میں لہک لہک کر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور مان نے مڑ کر پہلے تو غصے سے دیکھا اور پھر زمین سے اٹھا کر تقریباً سارے ہی چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹیلے بنے پتھر اٹھا کر ان دو نمونوں پر برسا دیے۔ عبداللہ اور مانور بے دم ہوئے کہہ لگاتے اب آگے تھے اور مان بیچاری ان کے پیچھے۔ اسے بھاگنے کا کہہ کر خود وہ کچوے کے لچن دکھائے جس طرح آ رہے تھے، یہ مان کو حقیقت میں تپا گیا۔ ابھی مان ایک سڑے کریلے کے ہاتھوں مرنے والی تھی۔ اسے سب بھول بھی جاتا، مگر اس ناراض اور خود سے روٹھے برہم شخص کی آنکھیں بھولنا بہت مشکل تھا۔ شاہویر نے گھر پہنچ کر نیلم کو لیا اور خالہ جان سے اجازت لیے لاہور واپس کے لیے نکل آیا۔ نیلم کو بھی ڈھیر تسلی دی، مگر وہ صرف بابا کو دیکھ کر ہی اس تکلیف اور پریشانی سے باہر نکل سکتی تھی۔ ارے اسے کیوں بلا لیا تم سب نے؟ میرا بچہ رو رو کر باولا ہو گیا۔ بابا کی جان دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب سے وہ آئی تھی بابا کے سینے پر سر رکھ کے بس روئے جا رہی تھی۔ پاس کھڑا شاہویر، مہرو اور مہک صاحبہ بھی فیاض صاحب کے ہوش میں آنے سے جی سے اٹھے تھے، مگر سب کے چہروں کی رنگت زرد پڑتی ہوئی تھی۔ وہ لاکھ بہتر ہونے کی اداکاری کیے نیلم کے بہتے آنسو روک لیتے، مگر ان کی نقاہت زدہ ہستی کو دیکھ کر نیلم کو صرف اور صرف رونا آ رہا تھا۔ اب تو وہ خود بھی نیلم کے آنسوؤں سے بوجھل ہو رہے تھے۔ نیلم رو مت یار، بابا اپسیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اب؟ نرمی سے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھتے شاہویر نے بھی سمجھایا تو جیسے اس پگلی نے اپنے بہتے آنسو ہچکیاں بھرتے روکے۔ اتنی بڑی ہو کر بھی وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اب سب افسردہ ہونے کے بجائے مسکراتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنا سارا پریشان کر دیا، آپ نے خیال کیوں نہیں رکھتے بابا جانی؟ آپ ہم سب کی سانسیں ہیں نا، میں کہیں نہیں جاؤں گی اب آپ کو چھوڑ کر۔ وہ ہنسی ہوئے اٹک اٹک کر آنسو پوچھتے معصومیت سے بولتی جا رہی تھی، اور اس بار تو حقیقت میں فیاض صاحب کے چہرے کے خد و خال مسکا دیے۔ محروم عمل شاہویر بھی مسکرائے، جبکہ مہک صاحبہ تو اپنے سرتاج کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی اب بھی ڈری سہمی اور افسردہ تھی۔
नीलम को अपने सीने में समोए जैसे इन्होंने प्यार लुटाया, मगर निगाह दिल सोज हुए सामने खड़े शाहवीर से मिली, जो बाबा की खुद पर जमी दर्दनाक सी नज़र के इस इंकशाफ से दहल सा गया था। लेकिन ये लम्हा बहुत वक्ती था। बेटियां तो एक न एक दिन छोड़कर चली जाती हैं ना। सोने माँ बाप को इतनी जुदाई की आदत डालती ही पड़ती है। इस बार इनके लहजे की उदासी वहाँ मौजूद हर फर्द ने महसूस की थी, मगर नीलम अपने आंसू रगड़कर नफ़ी में सर हिलाए बाबा के सीने पर से उठी। कोई नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाना मैंने। और आप अब ज़रा बदपरेजी करके दिखाएं, फिर आपको वही फीके सूप बना के देने हैं मैंने। बाबा की लाड़ी ने झट से धमकाया, जिस पर फयाज साहब मसनूई मुंह बनाए खास क्यूट लगे। ना बाबा ना, वो तो टॉर्चर हैं पूरे। फयाज साहब के बच्चों की तरह सूप के नाम पर मुंह के बिगाड़ते जाविये को गोया उदास फर्द को मुस्काने पर मजबूर कर गए थे। कुछ देर तक अमल, मेहरू और महक वापस घर चले गए, जबकि शाहवीर और नीलम ने वहीं रात रुककर सुबह बाबा को साथ ही लेकर जाने का फैसला किया। अजीब बंदा था कसम से, जैसे अभी सब जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। तुम दोनों ने मेरा सारा इमेज खराब कर दिया यार इसके सामने। इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी जब से वो तीनों वापस लौटे थे। मौजूद सिर्फ शाहवीर था। अब्दुल्ला और मानूर तो मान की अफसुर्दगी और डर पर कब से दांत निकाल रहे थे, लेकिन मान हिल चुकी थी। चाहकर भी अपनी ज़िंदगी का ये नाकाबिले फरामोश लम्हा जहन से उतार ना पा रही थी। मान वो कोई भूत भी हो सकता है। मैं भी तुम पर आशिक वाशिक हो गया हूँ और इंसानी रूप में नमूदार हो गया। अब्दुल्ला की इस नायाब आगाही पर जहाँ मानूर ने खौफ से झुरझुरी ली, वहीं मान ने कोफत के संग साथ ही बड़ा कुशन सीधा इसके सर पर दे मारा। कुछ भी कहते हो बोंगे, सीरियस हो जाओ ना। मुझे तो रह रह कर अब इस पर तरस भी आ रहा है। मान की खफगी एकदम ही उदासी बनी तो वो दो भी मजाक छोड़े संजीदा हुए। अच्छा अच्छा, चलो फिर दुआ है दूसरा टाकरा भी जल्द हो और हम बजाते खुद इस आतिश फिशा लावे से इसका दुख दरियाफ्त करें। ओए ओए, ये मुबीन साहब कहाँ हैं? जब से हम आए वो नज़र नहीं आ रहे हैं। शुरू में वो दुआ करता, आखिर तक लाला जान की खैर मौजूदगी महसूस किए बोला, और तभी जमालुद्दीन वहाँ सबसे रात का डिनर का पूछने आए। इनकी तबीयत नासाज थी तो दवा लेकर सो गए हैं। डिनर क्या बनाऊं आज मेरे बच्चों? जमालुद्दीन की इतला गोया इन तीनों को हैरान व फिक्रमंद कर गई। अभी दिन को ही तो वो मुबीन को अच्छा भला छोड़ कर गए थे। मजीद पूछने पर जमालुद्दीन ने बताया कि इसे एकदम बहुत तेज़ बुखार हो गया था। फिलहाल मुबीन को आराम चाहिए था, तभी इन दोनों ने भी इसे तंग न किया और जमालुद्दीन को हल्का फुल्का डिनर बनाने का कह दिया। दूसरी जानिब एकदम तेज़ बुखार की शिद्दत जिस तरह इस पर हावी हुई, इसी तरह मगरिब की अज़ां पर इसके हवास जागे। जिन आंखों में वो अपने आंचल की असीरी छोड़कर चली गई थी, वो दीदार से ही निडाल हो गए। वो समझ ना पाया कि ये कैसी हिद्दत थी, कैसा खुमार था और कैसी मुँह जोर कैफियत थी जो इस पर दीवाना वार और अचानक हावी हो गई। पूरे जिस्म में मीठा मीठा दर्द किसी संगीन वारदात की कहानी सुना रहा था। वो हिम्मत जमा के उठ बैठा, खुद को किसी जालिम कैद का कैदी महसूस किए थकान और नकाहत के संग उठकर एक बार फिर दर्द दीदार तक चला आया, इस उम्मीद पर कि शायद बिगड़ती तबीयत एक बार फिर रुख यार तकने से शिफा याब पा जाएगी। मगर वहाँ तारीख और सुनसान शाम अपने पर फैलाए उतरी हुई थी। वहाँ लगे ठंडी ठंडी हवा के मुअत्तर झोंके, झोंकों से चूमते भूलों पर इस परी पैकर का अक्स गायब था। यूँ कहना दुरुस्त था कि मुबीन आरिस को अपने 400 वीरानी महसूस हुई। वो नहीं तो गोया इस पूरी दुनिया में सोगवार उतर आई हो। अपने दिल की उदासी हजार दबाई, मगर वो इसके वजीह सरापे पर सूरत थकन उतर आई। वो वापस पलटा, वज़ू के मगरिब की नमाज अदा की और तबीयत के कुछ बेहतर होने पर नीचे चला आया, जहाँ वो तीनों लाउंज में बैठे गरम गरम शाम की चाय के साथ हल्के फुल्के स्नैक्स खाते हुए गपशप कर रहे थे। आओ जी आओ,
سرکار خیر ہے نا؟ یہ تاب کس دکھ میں چڑھا لیا ہے؟ مبین پر پہلی نظر عبداللہ ہی کی پڑی تھی، تبھی وہ چائے مگ وہیں رکھتا باقاعدہ اٹھ کر فکر مند اور ہلکی پھلکی شرارت لیے مبین تک پہنچا، جس نے خود پر سب کی فکر مند نظریں جمی پائے یہ بھانپ لیا تھا کہ اس کی طبیعت ناساز کی خبر ان سب تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ مانور بھی منہ پر دنیا جہاں کی پریشانی سجائے مبین کے آگے بیٹھتے ہی بازو جکڑ کر مزید قریب ہوئی، جس کو مبین نے دھیمی سی تسلی بخش مسکراہٹ کے سنگ دیکھ کر فکر سے آزاد کیا۔ البتہ مان کی نظروں کے آگے وہ تھوڑا متذبذب تھا۔ وہ گہری نظریں رکھتی تھی، اس میں کوئی شبہ نہ تھا، اور اس وقت مبین عارض کی حالت ایسی کمزور وہ مضطرب ہو رہی تھی کہ وہ گہری نظروں کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی دکھ میں نہیں، موسمی اثر ہے، ٹھنڈ سوچ سے زیادہ شدید ہے، تم لوگ بھی ذرا کور رکھو خود کو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ بات ٹالنے کا ہنر وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس مکمل بند سے فارم ہاؤس میں سردی کی شدت کو زائل کرنے کے لیے نہ صرف یہاں سٹنگ ایریا میں بلکہ ہر کمرے میں ہیٹر نصب تھا، اور تبھی وہ 3 نارمل سے کپڑوں میں ملبوس تھے، بس مانور نے گرم شال اوڑھی اور اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اچھا کور کیا ہے سونیو، خیر آپ کی ٹھنڈ پگاتے ہیں ویر جی، باربیکیو کرتے ہیں، مزہ آئے گا۔ میں جمال بھائی کو کہتا ہوں تیاری کریں۔ آجا مانور، ہم ان کی مدد کرتے۔ عبداللہ کا پہلا جملہ مبین نے گوری نوازے سنا، جبکہ اس سے پہلے بھیا جان کی طاقتور گرفت اسے چورا بناتی۔ فوری مانور کو لیے وہاں سے بوتل کی جن کی طرح غائب ہوا، اور ان دو کے جانے پر مان نے محسوس کیا وہ بہت بے چین سا ہوا تھا۔ خوبصورت سی آنکھیں کسی ایک جگہ ٹھہر نہ رہی تھی۔ مان جب سے یہاں آئی تھی اس نے مبین کے اندر کچھ عجیب سے بدلاؤ محسوس کیے تھے، خاص کر کل سے اب تک۔ مبین آپ ڈسٹرب ہیں، آپ کی دوست بھی تو ہو، اگر آپ کو کچھ پریشان کر رہا ہے تو ڈسکس کر لیں۔ وہ ایک بار پھر مبین عارض کے بدلے ہوئے بوکھلائے ہوئے تیور بھانپ کر نرمی اور دوستانہ لہجے میں استفسار کر رہی تھی، جس پر مبین نے غائب دماغی کے سنگ اسے دیکھا۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے مان، قدرت کے حسین نظاروں سے کوسوں دور رہتا آیا ہوں، تم جانتی نہیں شاید، لیکن یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کیے بھی اپنے اندر کا طوفان چھپا نہ پا رہا تھا۔ اس کا جواب عین مان کی امید پر پورا اترا تھا، تو وہ واقعی کسی حسین نظارے کا اسیر ہو گیا تھا۔ مبین کے ہکلانے نے اس کے اندر کی بے کلی کو بے آبرو کر دیا تھا۔ مان نے کچھ لمحے چپ چاپ مبین عارض کی صورت دیکھی، جہاں ان گنت کہانیاں درج تھیں، جہاں کی بہار پر ایک خزاں حاوی تھی، جہاں کی حدت پر ایک برف زار تودہ آن گرا تھا۔ کمزوری کو طاقت بنانا جانتا ہے مبین عارض، خود کو ہلکا کیجیے، باربیکیو والی ایکٹیویٹی یقیناً آپ کو فریش کر دے گی، آ جائیں پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اس وقت مبین عارض کے اضطراب کا پردہ رکھتی خوش دلی سے مسکرائی اور اٹھ کر مبین عارض کو ساتھ چلنے کی آفر کی، جس پر وہ چاروں نچار آمادہ ہو گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ ان سب نے مل کر خوب مستی کی، مگر مبین عارض کچھ اور بن گیا تھا۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن دوسری جھلک کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے پھر سے وہ دکھائی دے، اگر وہ پھر نہ دکھائی دی تو وہ کیا کرے گا، کیسے ڈھونڈے گا اس آنچل کو، وہ خوشبو جیسی لڑکی اپسرا جس کی جھلک نے ہی اس دیوانے کو سدھ بدھ بھلا دی۔ وہ کوئی طلسماتی قوت تھی یا آسمانی جذبہ کہ اسے ہر سو وہ خواب کی طرح دکھائی دے رہی تھی، مگر آنکھیں اگلے دیدار کے لیے تشنا ہو گئی تھی۔ شام سے رات تک کا سفر کٹا، بے چینی کو پر لگ گئے، اسے وہ دوبارہ دکھائی نہ دے سکی۔ اس کانٹوں پر رینگتی رات کے خطرہ خطرہ سرکنے کی جلن کوئی مبین عارض سے پوچھتا۔ وہ رات گزری تو اگلا دن زمین زادوں پر ابر کی چھاؤں سجائے اترا۔ مبین عارض کی صبح اور شاموں نے دیدار یار کے لیے اس کھڑکی سے ناتا جوڑا، مگر اس گلشن کے پھول ہنستے رہے، روتے رہے، مگر وہ پری دوبارہ ان کے خیر خبری کرنے نہ آئی۔ لمحہ بلمحہ مبین عارض کا سکون گھٹتا گیا، جیسے جیسے اگلی شام اترنے لگی اس کا دل بھی دھڑکنیں کے طور پھیلانے لگتا۔ خود مانور، عبداللہ اور مان نے اگلے دن بھی مبین کی لا تعلقی نوٹ کی تھی۔
وہ یوں تھا جیسے اس بندہ بشر کا سارا سکون و چین لٹ گیا ہوں۔ جگرتی کی خماس آنکھیں سارا سارا دن کسی کو تلاشتی رہتی، بلایا بلایا پھرتا وہ بار بار اس گھر کی سمت تکتا، اس کھلی کھڑکی سے پہروں جھانکتا رہا مگر وہ اسے دوبارہ نہ نظر آئی۔ عشق کی روایات زندہ کی جا رہی تھی۔ کوئی دیوانہ فقط آنچل کی چھاؤں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ انتظار، وہ بھی ایسا سہانے رو جسے کاٹنے والی ذات اندھیرا ہو رہی تھی، اور یہ ایسی تاریکی تھی جس نے چند دنوں میں ہی مبین آرز کا پورا وجود تاریک کر دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ مبین آرز کو اپنے عشق میں مبتلا کیے اس شہر سے کوچ کر گئی ہے، اپنی شوریدہ چنچل اور لاڑوں سے بھری مصروف دنیا کی سمت ہجرت کر گئی ہے۔ وہ کیسے دکھائی دیتی، کیسے مبین آرز کی تشنگی آنکھوں کے نامراد انتظار کو ختم کرتی۔ وہ تو اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ جاتے وقت اپنے آنچل کے کسی کونے میں مبین آرز کا دل باندھ لائی ہے۔ وقت نے قدرت کی مہربانی کے سنگ آسمان کے تاج پر ان دو کا نام گندا کر دیا تھا۔ وہی اس جنون کو جنم دینے والا ہی اس عشق کو تکمیل کے امرت سے سیراب کرنے والا تھا۔ فیا صاحب کی طبیعت اگلے 3-4 دن تک بہت بہتر ہو گئی تھی۔ نیلم نے بابا کو خاص اور مزیدار پرہیزی کھانے بنا بنا کر کھلائے تھے، اور وہ بھی اپنے تمام بچوں کے لیے بھرے دل سے ہی صحیح پر جینے کی سمت واپس لوٹ آئے۔ شاویر کے اندر اتنی ہمت اتنے دنوں بعد بھی نہ آ سکی تھی کہ وہ بابا سے ان کی نظروں کا سبب اور مفہوم جان پاتا۔ اگلے 4-5 دن فیا صاحب کی تیمارداری میں ہی گزرے، یہاں تک کہ عمل کو بھی شاویر کے حکم کے باوجود نیلم کے ساتھ وہیں رہنا پڑا۔ نیلم نے تو کل سے دوبارہ اسکول جانے تک کا ارادہ باندھ لیا تھا، مگر عمل کی فرمائش نے گویا اسے اور باقی سب کو بھی حیران کر دیا۔ دیکھو، میں کچھ نہیں سن رہی، میرا ہفتہ ابھی بھی ادھورا ہے۔ نیلم، ایک ہفتے کی چھٹی لے لو نا پلیز۔ رات سے اب صبح ہو گئی، تب بھی عمل صاحبہ کی ضد ویسی ہی پہاڑ پر جمی تھی۔ وہ نیلم کے اسکول جانے والی بات پر رات سے شاکڈ اور افسردہ تھی۔ اس نے نیلم کے ساتھ جا کر نہ جانے کتنا انجوائے کرنا تھا۔ اب یوں پلانز کے ٹوٹنے پر وہ بہت اداس تھی۔ چندا، سب حالات تمہارے سامنے ہیں۔ بابا کی طبیعت کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، اب کیا میں دوبارہ پاگلوں کی طرح چل پڑوں؟ ناشتے کے بعد تمام برتن سمیٹ کر باری باری کچن ریک پر رکھتی وہ شان سے عمل کو سمجھا رہی تھی، مگر عمل ہرگز اس کے بنا واپس جانا نہیں چاہتی تھی، اور یہاں رہنے کا اس کا مزید اسٹیمنا نہیں تھا۔ صحیح پھر تو میں پاگلوں کی سردار ہوں نا، جو ہر بار یہاں منہ اٹھائے آ جاتی ہوں۔ میں بتا رہی ہوں نیلم کہ نہ دوبارہ یہاں آؤں گی نہ تم سے بولوں گی، جا رہی ہوں میں۔ وہ ہلکی نہیں بلکہ شدید برہم ہو گئی تھی، اور نیلم کا تو دل بند ہوا۔ عمل کو ناراض کرنا گویا زندگی کے سارے سکھوں کو خفا کرنا تھا۔ فوری اس روٹی حسینہ کو اپنی باہوں میں سموئے وہ اس کی نہ صرف ناراضگی ہٹانے لگی بلکہ اس کے ساتھ واپس مری جانے کا فیصلہ بھی لے لیا۔ ارے تم تو میری فیوچر بھابھی ہو، اپنا گھر تمہارا۔ نیلم اس کی گال پر پیار دیے ٹائٹ سا گھیرے جو بولی، اس پر عمل کا دل مزید برا ہوا، لیکن وہ کچھ شو کر کے نیلم کو افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بولتی تم سے نیلم، اتنی مشکل سے بابا کی جاب سے 2 ہفتے کی چھٹی ملی تھی، اس قید سے نکل کر میں تمہارے ساتھ آزادی سے دن گزارنے کی خواہش لیے آئی تھی۔ کتنے پلان بنائے تھے کہ ہم خوب ساری مستی کریں گے، اور تم میرا دل توڑ رہی ہو۔ وہ اپنے گرد نیلم کی باہیں کھول کر ہنوز خفگی اور ناراضگی کے سنگ بولی، جس پر نیلم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکے عمل کی دونوں پھولی گالیں دبائیں، جس پر وہ مزید چڑھی۔ خود سوچو، 4-5 دن پہلے تو آئی ہوں۔ نیلم بھی اسے خوب ستا رہی تھی۔ صحیح، یعنی عمل کی خواہش کوئی اہم نہیں رہی۔ تم میرے لیے دوبارہ نہیں جا سکتی، بہت بری ہو۔ عمل کا بس رونا ہی باقی تھا، مگر نیلم اپنا مذاق چھوڑے اس بار پیار سے اسے پکڑ کر باقاعدہ بھیج گئی۔ میری ڈرامہ کوئین،
اوکے ڈن، ہم جا رہے ہیں آج واپس، لیکن دوبارہ یہ مت کہنا کہ تمہاری خواہش نیلم کے لیے اہم نہیں۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں یا تو اپنی بھابھی بنا کر اپنا بنا لوں یا دیوانی۔ نیلم کی اس محبت اور ارادے پر پہلے تو عمل نے اپنی پوری آنکھیں کھولی اور پھر دونوں اس خوش فہمی پر ایک سا ہنس پڑی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں میری پریوں کے بیچ؟ ان دو کو ہنستا دیکھ کر مہک بھی وہیں آ گئی، جس پر نیلم نے انہیں عمل کی فرمائش کا بتایا تو وہ بھی پہلے حیران اور پھر بعد میں مان جاتے مسکرا دی۔ عمل جیسا کہہ رہی ہے ویسا کرو، تمہارے بابا اب بہتر ہیں، ویسے بھی ہم ہیں ان کے ساتھ، شابیر آتا ہے تو چھوڑ آئے گا تم دونوں کو، لیکن چلو جانے سے پہلے آج کا لنچ بنا دو نا ذرا، مجھے اور مہرو کو ریسٹ دو۔ مہک نے اجازت کے ساتھ ساتھ بابا کی پریوں کو یا یہ کہہ کر ہائی والٹ کا جھٹکا دیا، اور اب کی بار ہنسنے میں ان دونوں کے ساتھ مہک صاحبہ بھی شریک تھی۔ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے جو یہ گندی اولاد ملی ہے، آج نہیں بچتے تم۔ ہادی ہادی غصے سے تنتناتا ہوا لال چہرہ لیے ہارون سکندر لمبے لمبے ڈگ بھرتے بپری موج کی مانند اپنے لخت جگر کا خون نچوڑنے مسلسل اس کے حجرے کی سمت پڑ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا یا تو آج ہادی سکندر اس دنیا میں نہیں رہے گا یا ہارون صاحب۔ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے دھکیلتے وہ اندر تو آ چکے تھے، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر جیسے ان کے چہرے پر غصہ اور عتاب کی غیر زیادتی اتر آئی، اور جسے ہانک دے کر پکارتے ہوئے وہ آئے تھے، وہ اوندھا شرٹ لیس ہوئے گہری نیند میں غرق ٹس سے مس نہ ہوا۔ البتہ ہارون سکندر نے کمرے کی گندی اور اجڑی حالت پر ایک نگاہ ڈالی تو ان کا دل کیا اپنا شوز ہی اتار لے اور آج اس گند کا صفایا کر دیں۔ سب سے پہلے ابتدائی راستے میں بچھے عمدہ قالین پر ہادی کے بدبو اگلتے موزے اور جاگرز ان کا منہ چڑھاتے ملے۔ کمرہ وسیع اور سہولیات سے اٹا تھا، مگر ان کے بقول یہاں انسان نہیں، ایک عدد جانور آباد تھا جسے کسی چیز کی تمیز نہ تھی۔ ان کا پارا تو موزے دیکھ کر ہی چڑھ گیا، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ یا اللہ مجھے اٹھا دے، ایسی اولاد نہ ہی دیتا تو بہتر تھا۔ بشارت ناک کو 2 انگلیوں سے دباتے وہ 7 ملازم کو آواز دے بلا چکے تھے، جو فوری حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑے موزے لیتا واپس باہر نکلا اور کمرے کی صفائی کے لیے سامان لینے نکلا۔ کمرے کا جائزہ پھر سے شروع کیا گیا۔ جہازی سائز بیڈ پر گدھوں کی طرح اونگتا وہ کسرتی وجود، جس کی پشت پر گردن سے نیچے ٹیٹو بھی آویزاں تھا، مکمل ایک ٹانگ کے نیچے اور دوسری کے اوپر الجھا ہوا، دہائی دیتا ہوا وہی سائڈ میز پر دھرے کھلے سگریٹ کے ڈبے پر نگاہ پڑتے ہی ہارون سکندر نے اپنا عتاب بمشکل دبایا۔ بیڈ کے ارد گرد بھی کھانے پینے کی چیزیں بکھری تھیں، اور رات نواب نے جو پیزا آرڈر کیا تھا اس کے آدھے کھائے پیس بھی وہیں فرش پر پھینکتے ڈبے سے منہ نکالے ہارون صاحب کو چڑھا رہے تھے۔ انرجی ڈرنکس کے خالی کین باقاعدہ ہارون کے پاؤں سے ٹکرا کر جا بجا کمرے کے فرش پر جھولنے لگے۔ یہ نیا نہیں تھا، اس لوفر لڑکے کی دن بدن ناقابل برداشت ہوتی حرکتوں اور گھر کے باہر کی ایکٹیویٹیز نے اس کملائے باپ کو مزید دل برداشتہ کر رکھا تھا۔ ہادی اگر اب تو نہ اٹھا تو قسم سے جوتا اتار کر تیری دھلائی کر دوں گا، اٹھ۔ یہ سب دیکھنا ضبط کا کام تھا، مگر وہ مزید یہ سب دیکھنے کے بجائے سیدھا ہادی کی گردن دبوچے غرائے، مگر وہاں تو جیسے انچ بھی حرکت نہ ہوئی۔ البتہ کان کے اندر گھس کر دھاڑتے بابا کی تیز آواز نے ضرور ابن نواب صاحب کی نیند میں خلل ڈالا، اور وہ خفیف سی اونگ کے وہیں سے سیدھا کروٹ بدل گیا اور اپنی آدھی سوئی جاگی آنکھیں کھولنے کی صحیح کی، مگر بے سدھ۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو وہ سویا تھا، اور بابا جان کے سر پر کھڑے ہو کر چیخنے چلانے نے اس کی نیند خراب کر دی۔ کیا یار سونے بھی نہیں دیتے ہو؟ المیرا پلیز اپنے جذباتی شوہر کو لے جائیں، قسم سے بہت نیند آ رہی ہے ڈیڈ، اٹھ کر پیشی کے لیے حاضری دے دوں گا۔ فی الحال گڈ نائٹ۔ نیند کی خماری اور غنودگی میں وہ
ढीठ बड़ा बड़बड़ाता फिर से न सिर्फ सोया बल्कि इस बार तकिया उठाकर अपने सर पर दबा लिया ताकि ना आवाज़ आए ना इसे नींद से निकलने का मुश्किल काम करना पड़े। अलमीरा जो कि हुलिया से काफ़ी मॉडर्न और प्यारी सी खातून थी, कमरे में पहुंचते ही दाखिल हुई, मगर हारून साहब लम्हे में मुड़कर इस बार अलमीरा की तबीयत साफ करने लपके। ये तोहफा दिया है तुमने मुझे अलमीरा। एक नंबर का लोफर और बद तहजीब कौन सी 10 औलादें थी जो तुम इनकी परवरिश में इस वाहिद नमूने को सुधारना भूल गई। मैं बता रहा हूँ, किसी दिन इस औलाद की वजह से खुदकुशी कर बैठूंगा। कल जहाँ से पेमेंट वसूल करनी थी वहाँ ठिकाई कर आया है ये जलील। हाशिर और इसके छोटे बेटे दोनों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया। पुलिस ले जाती तुम्हारे इस खबीज को अगर मैं मिन्नतें करके इनको एफआईआर वापस लेने पर आमादा ना करता। अलमीरा को ये सब बताते हुए वो हद दर्जा बेबस और परेशान थे, लेकिन इनके बरअक्स वो थोड़ी बरहम लगी। जहेज में नहीं लाई थी हारून साहब, आपका ही कारनामा है और आप पर ही गया है। कितनी बार कहा है इसकी नींद खराब ना किया करें। यूँ सुबह सुबह इस पर चीख कर ऐसे माइग्रेन हो जाता है इसे। सारी रात तो आपका ऑनलाइन काम देखता है, लाड खुद देकर अब चिढ़ते क्यों हैं। बशारत जो कि सफाई के लिए कमरे में आया, इसे वापस भेज दी, वो भी बरहमी से उल्टा हारून साहब को सुना गई। और अब हारून सिकंदर का दिल यही क्या कि अपना सर ही दीवार से दे मारे। तुम्हारा यही लाडलियाँ इसे बर्बाद कर रही हैं। आरिज और खलील के बच्चे देखे हैं, कितने प्यारे और फर्माबरदार, और एक ये गंदी औलाद जो मुझे बस जलील करने पर तुली रहती है। बीवी पर भी बरहम होते वो कमरे का दरवाज़ा पटक कर बाहर निकलते तो अलमीरा भी इनके इस ताने को सुनती पीछे लपकी, जबकि तकिए में मुंह छिपाकर बज़ाहिर बेखबर और बेहिस पड़ा हादी मुंह बाहर निकालते बाकायदा मुंह बचोर गया, जबकि सिटिंग एरिया की जानिब आकर ग्लास वॉल की जानिब चेहरा फेर कर खड़े होते हारून सिकंदर अपने बेरहवी पर और खुदसरी पर पछता रहे थे, जो हो बहू इनके बेटे में सरायत कर गई थी। आज फिर आपने इसके सामने अपने भाइयों के बच्चों की मिसाल दी है। ये मत भूलें कि इन दोनों मासूम भाइयों को कभी आपने अपना छोटा भाई नहीं समझा, ना खलील को और ना आरिस को। यहाँ तक कि खलील का मरते समय मुंह तक नहीं देखा था आपने। गलती क्या थी इसकी कि इसने अपनी मर्जी से इटली में शादी की। अपनी औलाद के सामने ऐसी ही मिसालें देकर इसे एहसास कमतरी का शिकार करना अब तो छोड़ दें, क्योंकि वो समझदार है और अपना अच्छा भला खुद समझ सकता है। आप माने या ना माने हारून, लेकिन हादी के अंदर की हर बुराई आपकी वजह से है, क्योंकि आप खुद दिल के जालिम और सफाक हैं। अलमीरा ने सख्त दुख और तकलीफ के संग इस बेहिस शख्स को आईना दिखाया था, और यही तल्ख हकीकत थी। अल्लाह ने इन्हें 3 भाई बनाकर यकजा किया, मगर हारून सिकंदर कभी भी अपने बड़े होने का सबूत ना दिया। बाबा की वसीयत के मुताबिक सारा कारोबार और जायदाद सबसे बड़े बेटा हारून सिकंदर के नाम थी, और वो इसी के इनके बाबा ने हारून को छोटे दोनों भाइयों का निगहबान बनाया था। लेकिन हारून सिकंदर बहुत पस्त और हुक्मरान तबीयत के मालिक थे। इनकी खसलत अकेले ही कामयाबियों की मंजिलें तय करने की सिमात मायल की, तभी बचपन से ही अपने दोनों छोटे भाइयों पर लिया दिया ही खर्च किया। दरमियाना आरिस और छोटा खलील था। तालीम मुकम्मल करते ही खलील ने यहाँ भाई की हुक्मरानी में रहने के बजाय अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करना मुनासिब समझा और इटली चला गया। वहीं शादी भी की और मान की पैदाइश के चंद साल बाद अपनी बीवी खो दी, जबकि आरिश की शादी एक बहुत बड़े रईस की बेटी से हुई, और माँ जबीन के बाबा की इतनी दौलत थी कि जिसका तसव्वुर करना मुश्किल था। और यूं कम ज़रफ़ी का सबूत देते हुए हारून ने अपनी हर चीज़ से अपने दोनों छोटे भाइयों को बेदखल किया और इन दो को खुद सर और बागी करार दिए अपना हर नाता तोड़ गए। आरिज ने शादी से पहले माँ जबीन से वादा लिया था कि इनके बाबा का 1 रुपया ना लेंगे, चूँकि हारून के सर पर से हाथ उठाने के बायस आरिज बिल्कुल खाली थे, खुद को माँ जबीन के लायक ना समझते। मगर वो प्यारी सी लड़की इनसे मोहब्बत करती थी और आरिज को खर्च की सूरत बाबा की कुछ प्रॉपर्टी लेने पर आमादा कर गई।
यूं कुछ सालों में ही आरिस जमीन से उठकर एक बार फिर बुलंदियों पर जा पहुंचे। साथ देने वाली हमदर्द जोजा और 3 बच्चे ने जैसे इनके भाई का दिया दुख सानवी कर दिया, मगर फिर इन्होंने भी खलील की मौत पर सितम कर सितमगर बने हारून को इस भाई का चेहरा तक देखने की इजाज़त ना दी। यूं वो 3 भाई 2 हिस्सों में बट गए। खलील की मौत के बाद इन्होंने मान की परवरिश भी बिल्कुल मानूर की तरह की। मान के पास इटली की नेशनैलिटी थी, तभी इसने वहीं ही अपनी तालीम मुकम्मल की, क्योंकि इस मुल्क से इसकी यादें वाबस्ता थी। मगर आरिफ साहब चाहते थे कि वो अब मुस्तकबिल इनके पास आ जाए और वो इसे अपने मुबीन की दुल्हन बना लें। मान अब्दुल्ला की ही हम उम्र थी, जबकि हादी और मुबीन हम उम्र थे, यानी मैच्योर मर्द। और यूं मान भी बिन माँ बाप की बच्ची तन्हा ना हुई, और इसे ना ही माँ जबीन और आरिस सिकंदर ने कभी तन्हा होने दिया। आज अलमीरा ने जब हारून को इनकी बेहिसी याद दिलाई तो पछतावे के सिवाय और खाली हाथ मलने के सिवाय इनके दामन में कुछ न था। मगर अब इतने सालों बाद वो बदल रहे थे, अपने दोनों भाइयों को याद करते। मान मानूर अब्दुल्ला और मुबीन की हर खबर रखते, इन सब की कामयाबी पर खुश होते और अपनी सफाकियों पर लाना होकर अपने अंदर माफ़ी का हौसला जमा करते रहते। लेकिन इन्हें अपना आप इतना नजस लगता था कि माफ़ी इन्हें किसी सूरत ना मिल सकती थी। लेकिन कहीं दिल में हादी को लेकर एक उम्मीद बाकी थी, क्योंकि हादी जैसी शिद्दत पसंद शख्स का जुनून क्या था, ये हारून सिकंदर को बहुत अच्छे से मालूम था। ये 4-5 दिन मुबीन आरिस पर कैसे कहरनाक गुजरे थे, इसका इदराक फिल वक्त कायनात का कोई ज़ीरो महसूस न कर सकता था। वो अपना सब कुछ लुट जाने पर सरापा एहतजाज था। ये कैसी लगन आन लगी थी जिसने इस शख्स की बुनियाद हिला दी। मैं तुम्हें जी रहा हूँ, जागने की हर एक साथ से लेकर नींद के सभी लम्हों तक, सोच की हर एक करवट से लेकर गुमान की हर एक परत तक। अगर मैं तुम्हें याद ना करूं तो आखिर क्या करूं? इसके पास सवाल तो बहुत थे, पर जवाब कोई ना रहा। इन 5 दिनों में वो सो नहीं सका था। इसकी तलाश ने इसे भैरव बेकरारी के नशीब व फराज में धकेले रखा। मान अब्दुल्ला और मानूर तीनों ने मुबीन आरिस की बिखरी और मुंतशिर ज़ात भांप ली, लेकिन वो सब फिक्रमंद ज़रूर थे। पर अभी तक किसी ने मुबीन आरिस की इस कैफियत का सबब दरियाफ्त करने की हिम्मत ना की थी। वो तो इतना झंझलाया था कि इसे खुद भी समझ न आ रही थी कि क्या करे। कभी दिल चाहता इस घर की दहलीज फलांग कर ऊंचा ऊंचा इसे पुकारने लगे, मगर वो तो इसका नाम तक नहीं जानता था। ना ऐसा बेअदब और बेबाक था कि अपनी ज़बान से इस माँ गुल की तलाश किए। इसे जगह जगह गली गली पुकार कर बदनाम करता। वो तो पर्दे की शय थी, और शायद मोहब्बत वो अहद जज्बा है और शायद मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो पर्दे के अंदर ही दिलकश लगता है। एक और दिन इंतज़ार की सूली पर लटके अपनी जान दे रहा था। शाम की सुरमई रोशनी हर सू फैली हुई थी। चंद परिंद अपने अपने घरों की जानिब चहचहाते हुए गामजन थे। हर किसी को वापसी का पता मालूम था, मगर मुबीन आरिस के सिवाय, जो जंजीरे इश्क में सरतपा जकड़ा जा चुका था। वो ठंडी यक शाम के वक्त चलती कैफ परवर हवा में काफ़ी कम भाप उड़ाता मगथा में चुपचाप टहल रहा था। इसका घर साथ ही था। दोनों घरों के बीच बस 3-3 फीट की सजावट बार नुमा दीवार नस्ब थी, जो बस 2 घरों को अलग अलग दिखाने के लिए बनाई गई थी। कई दिन से इन फूलों को वहाँ का माली पानी दे रहा था। मुबीन के दिल को धक्का सा लगा। क्या वो चली गई है? खुद से सवाल किए वो अफसुर्दा था। चेहरे पर फैली दाढ़ी तक बढ़ चुकी थी। रोज़ इसकी तलाश करने वाला वो शख्स कई दिन से खुद को देख ही कब सका था, जो संवार था। आंखें मजीद थकन से सियासी दिखाई दे रही थी। अभी भी इसके कुशादा बागीचे में माली गमलों से फालतू पत्ते उठा रहा था। मौसम एक बार फिर अबर आलूद हो रहा था। यूं लगा था पल भर में आसमान सिया बादलों से अट जाएगा और इतनी तेज़ बारिश बरसेगी कि वो इन पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगी। कहाँ हो तुम शहजादी? मुबीन आरिस इसे पुकार रहा था, जो बस घर पहुंचते ही वाली थी। शाहवीर
گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی امل اور نیلم اپنی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکے سے ہلم کلام تھی۔ نیلم کو لگا اس کے دل کو کچھ ہوا ہے۔ جس پکار میں وہ تھی، وہ پکار نیلم کے دل نے سن لی تھی۔ اسے لگا جیسے ان اونچے اونچے سبزاروں کے اس پار بادلوں کے گولوں کی سواری کرتا کوئی شہزادہ اسے پکار رہا ہو۔ وہ بوکھلائی تھی، مگر یہ ہراساں کرتی کیفیت فوری جذب کیے وہ نظاروں کو تکنے میں محو ہو گئی، جبکہ دوسری جانب جس پکار کو مبین کے دل نے بلند کیا وہ اس شخص کی سماعت نے سنا۔ وہ اس آزمائش پر اب نڈال ہو رہا تھا۔ نظر بے بسی کے سنگ اٹھائے سیاہ بادلوں کے پار دکھائی دیتے آسمان پر ڈالی، جیسے اپنے ضبط کی خیر مانگ رہا ہوں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کے دن یوں ہی ابر آلود شاموں میں بدل کر ڈھل جائیں گے، اور وہ اس لا حاصل انتظار میں لپٹ کر تھوڑا تھوڑا روز غروب ہوتا رہے گا۔ دل نے ایک بار پھر پکارا کہ مبین عارض، ہو سکتا ہے وہم ہو۔ وہ پکار بیٹھا، اگر وہم ہے تو یہ وہم ہر دن لاحق ہو۔ ہر شام وہ وہم اسے اس شہزادی کے دیدار سے بھرتا رہے۔ عقل نے اس کی دیوانگی پر ملامت کی۔ مبین عارض، ہوش کر، وہم کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ دل تھا کہ عقل کے خلاف چیخ اٹھا تھا، نہیں، دیوانگی کے لیے فقط ایک وہم ہی تو درکار ہوتا ہے۔ دل و دماغ کی یہ جنگ اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگی۔ پھر سے دل بولا، مبین عارض، اگر وہ آنچل تمہیں دوبارہ کبھی دکھائی نہ دیا تو؟ دل کی ایسی شفافیت پر وہ خود بول پڑا، نہیں۔ اس کی آواز میں اس کا کرب امڈا، ہم نے دل کو بہلاتے بہلاتے یوں ہی ایک روز دل کے دہل جانے سے مر جانا ہے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، اللہ مجھے تنہا مت چھوڑیں، مجھے کوئی راستہ دکھائیں، مجھے اس کشمکش سے نکال دیں۔ میں مزید اس کی جھلک نہ دیکھنے کی حسرت نہیں پال سکتا۔ آپ جانتے ہیں میرے اندر کی حالت، زار مجھے ایک بار اس کی جھلک دکھا دیں۔ کافی کا مگ میز پر پٹک کر وہ وہیں سر گرائے بیٹھا، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے دعائیں مانگیں۔ نظر اٹھا کر آسمان کی جانب پھر سے ڈالی، جیسے وہ 7 آسمانوں کا مالک اس کی تڑپ کا بس اکلوتا گواہ بچا ہو، اور وہ رب، وہ مالک دو جہاں تو رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ جن کو نوازنے پر آتا ہے انہیں دنیا جہاں عطا کر دیتا ہے، اور یہ تو فقط ایک دیدار کی طلب تھی، ایک ململ کے پاک آنچل کے سائے کی جستجو تھی، ایک باغ کردار عورت تک رسائی کے لیے 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے مبین کی دعا تھی۔ وہ کیسے نہ سنتا مبین عارض کو، جس کا دل آئینے سے زیادہ شفاف تھا، جس نے دعائے عشق مانگی تھی۔ وہ کیسے نہ اس آنچل کی چھاؤں اس مومن کو بخشتا جو بنی ہی فقط اسی کے لیے تھی۔ اسے لگا آسمان یکدم 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ ابر آلود بادلوں نے قطار بنا کر کسی کے لیے راستہ بنایا تھا، اور پھر اسے لگا ایک روح و دل شاداب و آسودہ کرتا ٹھنڈا جھونکا اس کے جسم کے پار ہوا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اللہ نے اسے قرار بھیجا ہو کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری دعائے عشق قبول کر لی ہے۔ مبین عارض نے چھم چھم کرتی پھوار اپنے چہرے پر گرتی محسوس کی تو اسے لگا کچھ دیر قبل کی ساری بے قراری نے سکون کا روپ بدل لیا ہو۔ بھائی، میں کچھ نہیں سن رہی۔ کل سنڈے ہے، اسی لیے تم اس وقت بالکل واپس نہیں جا رہی؟ اتنا خراب موسم ہے جان، آج رک جاؤ، کبھی بھی نہیں رکے تم میرے پاس۔ وہ جو امل اور نیلم کو اپنی منزل پر پہنچائے واپس کا ارادہ باندھے روانہ ہونے کا سوچ رہا تھا، منہل کے رسان سے روک لینے پر متذبذب ہوا۔ یہاں اس لڑکی کے سامنے وہ کس منہ سے مزید دکھائی دے، یہ سوچنا شاویر کے لیے تکلیف دہ تھا۔ ضرور رکتا خالہ جان، لیکن کل سنڈے کے باوجود ایک اہم میٹنگ ہے جس میں پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ نیلم کو لینے آؤں گا تو آپ کا یہ گلہ بھی دور کر دوں گا۔ وہ منہل کے اصرار کے باوجود جانے پر مصر تھا۔ گاڑی کی چابی اور فون اٹھائے اپنی مصروفیات کی وضاحت دی تو منہل بھی مسکرا کر اس کے گال سے لاتے اجازت دے گئی، مگر اسے اس کا پرامس پورا کرنے کی جاتے جاتے یاد دہانی بھی کروائی۔ اسے جانا ہی تھا اس ستم گر حصار سے باہر، ورنہ بہت سے وعدے ٹوٹ سکتے تھے۔ لو بہن، تمہارا تو ایک اور دن بنانے کے چکر میں
تھی خالہ جان، مگر ہائے میرا مصروف ویر۔ عمل جو باورچی خانے کے شیلف پر چڑھ کر بیٹھی دونوں ٹانگیں ہلا ہلا کر نیلم کو ڈنر کے لیے کھیر کا میٹھا بناتے دیکھ رہی تھی، جب نیلم کے مسکرا کر چھیڑنے پر برا سا منہ بنائے نہ صرف ٹانگیں روک گئی بلکہ ساتھ ہی جمپ مارے شیلف سے اتری۔ ویری فنی، میرا دن صرف نیلم نے بنایا ہے۔ اپنے بال گردن سے جھٹک کر کمر پر پھینکتی وہ ٹال تو گئی، مگر نیلم شرارت پر اتر چکی تھی۔ کہو تو خالہ جانی سے بات کروں کہ آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے، اس کا کچھ سوچے۔ کھیر پکانے کے دوران نیلم مسلسل چمچ ہلاتے ساتھ ساتھ ہنوز اسے شرارت سے تک رہی تھی، مگر عمل کسی صورت بھی اپنا غصہ ظاہر نہ کرنے کی کوشش میں اس کے چھیڑنے پر مسکرائی تھی۔ نیلم کی حسیات سے واقف جو تھی اور عمل نے کبھی بھی اسے کسی احساس پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا تھا، خاص کر یہ کچھ دن جو وہ اپنی مشینی زندگی سے چرا کر یہاں پہاڑوں، سبزہ زاروں سے سجے شہر میں نیلم کے ساتھ گزارنے کی تمنی تھی۔ ملنے دو ذرا مجھے بھی، تمہارے وہ گن گن کر نہ تپایا تو عمل نام نہیں میرا۔ عمل نے بھی میدان میں اتر کر جوابی کارروائی کی۔ نیلم کی نہ صرف ہنسی روکی بلکہ اب وہ ایک الگ ہی سرشار کیفیت میں مبتلا دکھائی دی۔ اس کے ہونٹوں پر سوندھی سوندھی مسکان اتر چکی تھی۔ وہ نہیں ملنے تم کو۔ نیلم کو اپنی اس بات پر ایک عجیب سا یقین تھا اور حیران ہونے کی باری عمل کی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ عمل کے پوچھنے پر نیلم نے چمچ چھوڑے ہنستے ہوئے اس پاگل کے سر پر چپت لگائی۔ ہوئے ہوں گے یار، بٹ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ بہت آسانی سے مجھے مل جائیں گے، لیکن میں ان کو نہیں۔ نیلم مکمل رخ عمل کی جانب موڑے، کسی خواب میں اتر کر اسے یہ سب بتاتی بتاتی مخمور سا اترائی بھی، جو عمل کو بہت حسین لگا۔ ہائے ربا، مطلب ان کو چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا اور تم نے اس بیچارے کو اپنے پیچھے خوار کرنے کے ابھی سے نیک ارادے باندھ رکھے ہیں۔ عمل کو گویا غش پڑا۔ نیلم کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ خوار نہیں پگلو، یہ کوئی اور کیفیت ہوتی ہے۔ وہ مومن ہوگا، امن چاہنے والا، وہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، وہ پھولوں سے محبت کرتا ہوگا، وہ پرندوں کو اللہ کا پہنچایا رزق بانٹتا ہوگا، سب سے بڑھ کر کے وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، اسے بھی میری طرح اللہ نے کوئی ایک اضافی خاصیت عطا کی ہوگی، محبتوں کو بہت سلیقے سے تقسیم کرنے کی خاصیت۔ نیلم کی بتائی یہ ساری خصوصیات سن کر عمل بھی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ وہ نیلم کی طرح اتنی گہری باتیں نہ کر سکتی تھی، نہ سمجھنا جانتی تھی، لیکن اسے نیلم کے الفاظ سننا پسند تھا۔ وہ بنا رخ موڑے، پہلو بدلے اور آنکھیں جھپکتے بھی اسے دیکھ کر سن سکتی تھی۔ وہ انسانی فطرت سے دور ہوگا، ہرس، حکمرانی، نفسیاتی خواہشات کا دلداد ہونے کے بجائے وہ روح اور خواب کی کہانیاں پسند کرتا ہوگا۔ پیار محبت نہیں اسے عشق گرویدہ کرتا ہوگا، وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ نیلم کی آنکھیں اس بار چمک اٹھی تھی اور عمل تشویشناک تھی کہ ایسا بندہ اب کہاں سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ فلاسفر نیلم صاحبہ؟ عمل نے بیچارگی کے سنگ خاصے اداس منہ سے پوچھا، جس پر نہ صرف نیلم مسکرائی بلکہ شاویر کو سی آف کر کے آتی مینائل بھی وہیں چلی آئی اور ان کے چہرے پر بھی شگفتگی تھی۔ مختصر یہی کہ وہ اس زمانے کے عاشقوں جیسا نہیں بلکہ گزرے وقتوں کی عاشقی کہانیوں کے ہیرو جیسا ہوگا، لاکھوں میں ایک۔ نیلم کے مزید بتانے پر جہاں عمل نے منہ کے ٹیڑھے زاویے بنائے، وہیں میناہل کو آتا دیکھ کر نیلم کچھ بوکھلا گئی، لیکن یہاں ان تینوں میں رشتہ تھا تو فقط سہیلیوں سا۔ ظاہر ہے ہیرے کی پرکھ سبھی کو تھوڑا ہو سکتی ہے، اللہ بہت کم لوگوں کو جوہری کی صلاحیتیں دیتا ہے اور ایسا انسان یقیناً لاکھوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ میناہل نے شفقت کے سنگ نیلم کا چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں بھرے محبت سے کہا اور ساتھ میں عمل کی گال کھینچی کھیر کی طرف ہوئی تاکہ خود ہی اسے دیکھ پائے۔ پھر ساری بات یہ ہے اماں کہ میرے والا تو کربوں میں ایک ہوگا، ہے نا؟ میں تو ہوں بھی بڑا والا ہیرا۔ عمل کی شرارتی رگ پھڑک چکی تھی اور وہ یوں ہی ہنستے ہنساتے پر یقین رکھتی تھی۔ اس کی اس خوش فہمی پر اماں جان نے جہاں مسکراہٹ دبائی، وہیں نیلم نے فوراً اسے عمل کو بازوں میں بھرے کان کی اور منہ لایا
हो गया क्यों भाई है। नीलम की सरगोशी मिनाइल भी सुन चुकी थी और अमल ने अफसरदगी के संग नीलम को मोड़ कर देखा और मिनाइल जो खीर हिलाने के बाद मुस्कुराती हुई किचन से निकल गई। इनके जाते ही नीलम की सिमत तवज्जो की। नीलम यार ऐसा मत बोल, मुझे नहीं करनी शाहवीर से शादी वादी, और अब तो मुझे अपने ख्याली देवर के लिए छेड़ लिया कर इजाज़त है, पर मिस्टर शाह के लिए नहीं। मासूमियत से नीलम को इस सितमगर के बार बार जिक्र से मना किए वो लहजे में नरम लिए बोली थी, ताकि न तो नीलम इसकी बात से फिक्रमंद हो न परेशान। उल्टा नीलम तो देवर वाली इजाज़त पर कहका लगाए बाकायदा अमल को दबोच चुकी थी, जिसने इस वक्त नीलम की खुशी पर मुंह बसोर लिया है। मुनासिब समझा था। हाँ हाँ ठीक है, मैं अब से तुझे देवरानी जी कहकर छेड़ूंगी। मंजूर। इसे गले से अलग किए वो अमल की फूली गालों को हल्का सा दबाए कुछ ज्यादा ही फैल रही थी, मगर मरती क्या ना करती के मुस्तादिक अमल को ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ा। दिल में वो साथ साथ अब ये भी दुआ करने वाली थी कि नीलम वाले पीस का कोई भाई ना हो। और शायद अमल बीबी ने अपनी ज़िंदगी में ये पहली दुआ थी जो रोज़ मामूल से मांगने का इरादा बांधा था, जो हर गेस भी कबूल होने की आसार नहीं रख रही थी।